Assalamu alaikum. As you know that we are discussing media effects, and we are studying different theories that are related to media effects. What we have been doing in the past sessions is that we are studying that how media effects can be seen through the psychology کی جو ہمارے پاس جو تھیریز ہیں ان سے ہم نے کچھ آئیڈیاز بورو کیے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے کیا کیا افیکٹس ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر، اور خاص طور پہ ہم جو ہے وہ میڈیا کے جو وائلنٹ کنٹینٹ ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے میڈیا وائلنٹ کنٹینٹ جو ہے وہ کس طرح سے بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے ہم جو پرٹیکولرلی جس تھیری کو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے سوشل کوگنیٹو تھیری، اور سوشل کوگنیٹو تھیری کے اندر ہم نے کچھ ایسے کانسیپٹس کو ڈسکس کیا ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بیہیویئر جو ہے وہ لرن کیا جاتا ہے، اور پھر ہم نے اس کو ایسوسیٹ کیا ہے کہ جب ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں تو پھر وہاں سے کس طرح سے لرننگ بیہیویئر ہوتا ہے. اس میں جو ہم نے جو سوشل کوگنیٹو تھیری کے اندر جو ہم نے مین کانسیپٹس پڑھے تھے، اور اس میں جو پرٹیکولرلی ہم نے جس بات کو ہم نے ڈیل کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ کچھ ہیومن کیریکٹرسٹکس ایسی ہیں جو کہ یونیک ہیں، جو کہ صرف ہیومن بینگز میں ہوتی ہیں اور کسی اور لیونگ بینگ میں نہیں ہیں، اور یہی جو ہیومن کیریکٹرسٹکس ہیں یہی وجہ بنتی ہیں اس لرننگ بیہیویئر کے لیے. اور سوشل کوگنیٹو تھیری جو ہے وہ بنڈورا نے اس کو پروپاؤنڈ کیا تھا، اور جو کیریکٹرسٹکس جو اس نے ڈسکس کی جو کہ ہیومن بینگز میں خاص طور پہ ہمیں ملتی ہیں وہ یہ تھی: ایک سمبولک کیپیسٹی، ایک سیلف ریگولیٹری کیپیسٹی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور تھرڈ ہم نے سیلف ریفلیکسو کیپیسٹی کو ڈسکس کیا تھا، اور فائنلی ہم نے وائکیریس کیپیسٹی کو ان دا لاسٹ سیشنز ڈسکس کیا تھا. اس کے ساتھ ہم نے سوشل کوگنیٹو تھیوری کے اندر ہی ہم نے ماڈلنگ کا کانسیپٹ بھی پڑھا تھا، اور ماڈلنگ کے کانسیپٹ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے ہیومن بینگز جو ہیں وہ دوسروں کے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ انوالوڈ ہوتے ہیں ایون ان ماڈلنگ بیہیویئر یا ان ماڈلنگ لرننگ، اور وہ جو کیا فیکٹرز ہیں جو انوالوڈ ہوتے ہیں وہ نمبر 1 فیکٹر تھا اٹینشن، نمبر 2 فیکٹر تھا ریٹینشن، نمبر 3 تھا موٹر ریپروڈکشن، اور 4 تھا موٹیویشن. اس کے بعد ہم نے کانسیپٹ پڑھا تھا ایبسٹریکٹ ماڈلنگ کا، اور ایبسٹریکٹ ماڈلنگ کے اندر پھر ہم نے 2 کانسیپٹس پڑھے تھے: انہیبیٹری اینڈ ڈس انہیبیٹری افیکٹس. اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے میڈیا کے وجہ سے لوگوں کے اندر ایک انہیبیٹری افیکٹس آتے ہیں اور کس طرح سے ڈس انہیبیٹری افیکٹس آتے ہیں. آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم 2 کانسیپٹس کو پھر ڈسکس کریں گے. ایک یہی ہے ماڈلنگ فرام میس میڈیا، اور دوسرا کانسیپٹ ہے پریمنگ افیکٹس کا. لیٹس فرسٹ ڈسکس دا ماڈلنگ کانسیپٹ وی لرن فرام دا میس میڈیا. ماڈلنگ فرام میس میڈیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیسکلی یہ ہے: ماڈلنگ فرام میس میڈیا از این ایفیشینٹ وے آف لرننگ wide range of behavior and solution to problems that we otherwise would be learning slowly or not at all, or maybe we have to pay a very high price to learn them if we have to learn them in an actual environment. یعنی modeling for mass media کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سی نئی باتیں، بہت سی ڈفرینٹ چیزیں ہم سیکھ پاتے ہیں، بہت سے پرابلمس کے ہم سلوشنس ہم سیکھتے ہیں، جو کہ اگر ہم میڈیا کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں، اور جو کہ اگر ہم ادروائز اپنی ایکچوئل زندگی میں شاید کبھی بھی نہ سیکھ پاتے، یا شاید کبھی بھی ہم ان سولوشنس کا پرابلم نہ دیکھ پاتے، یا اگر ہم ان سولوشنس کا پرابلم دیکھتے تو وی مائٹ ہیو ٹو پے اے ویری ہائی پرائز. واٹ ہیپنس ہیئر از کہ when you are learning from media, what is happening is you are learning from media such experiences which you might never have a chance of going through, or even if you go through that experience it might cost you a lot of difficulties or lot of problems. So what happens is that through other people's behavior, by watching other people's behavior, by looking at other people's behavior, you learn from it. So modeling from mass media کا بیسکلی یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ میڈیا کے ذریعے وہ تمام چیزیں سیکھیں یا ان تجربات کو دیکھ سکیں جو آپ خود شاید آپ اپنی ایکچوئل زندگی میں اپنی انوائرمنٹ میں ان تجربات سے کبھی بھی نہ گزر سکیں، یا اگر گزرے بھی تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو ماڈلنگ فرام ماس میڈیا یہ ہے.
اور بنڈورا نے اس کے بارے میں یہی کہا تھا کہ جو لوگ ہیں جب وہ میڈیا سے کہ جو کنٹینٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے وہ گریٹلی انفلوئنس ہوتے ہیں اور اس کو وہ ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ اپنے ایوری ڈے ایکسپیرئنسز کے ساتھ. اور پھر ساتھ میں اس نے یہ کہا تھا کہ جو ڈفرینٹ لوگ ہیں ان کے ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز ہوتی ہیں اور وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ جو ہیں وہ ریزن ہوتی ہیں میڈیا سے کسی بھی کنٹینٹ سے کوئی انفلوئنس لینے کے لیے. یعنی ایوری پرسن ہو از واچنگ دا ٹیلیویژن ہیز اے ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ اینڈ it is because of this different background when they are getting influence from they have a different influence from the media content. So what happens is that because of the different backgrounds, when they are watching a certain thing on the media or on the television, or when they are reading certain thing, they try to associate with their personal experiences or whatever learning they have of in their background. They try to associate that and then they learn فرام دا میڈیا. یعنی ہر ایک کا تجربہ الگ ہوتا ہے اور جب اس تجربے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کسی بھی میڈیا کنٹینٹ کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے تو اس کے حساب سے ہی وہ اس کا انفلوئنس لیتا ہے. انٹرسٹنگ تھنگ دیٹ ہی ڈسکسز از دیٹ وین ایور اے پرسن از واچنگ سم تھنگ اینی کیریکٹر دا پرسن اسٹارٹ ایسوسیٹنگ ہمسیلف ود دیٹ پرٹیکولر کیریکٹر. And if that particular character is very emotional nature, so it also arouses a certain emotion in the audience or in the viewer. یعنی بنڈورا کا ایک یہ کانسیپٹ بھی تھا جو کہ ماڈلنگ کے اندر وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی ویور میڈیا میں یا ٹیلی ویژن کے اندر کوئی کیریکٹر دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص it arouses a certain emotion اور اس کی وجہ سے اس کے بیہیویئر میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. یعنی دا ویور وین ہی اسٹارٹس ایسوسیٹنگ ہمسیلف وتھ اے سرٹن کیریکٹر وچ ہی از ویوئنگ آن دا میڈیا دین اے سرٹن change in behavior is also witnessed. And what he was trying to say was basically that what happens is that when he is associating himself with a certain character which he is watching on the television, it triggers a certain emotions in him, or it brings a certain memory of a certain experience in him and which is responsible for his future behavior. یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جس کیریکٹر کو دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو کوئی اور میموریز جو اس کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں وہ بھی ٹریگر آف ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے ایک بیہیویئر میں یا اس کے ایک سوچنے کے انداز میں ایک چینج آتا ہے. یعنی کہ وین ہی از لنکنگ ہز پاسٹ میموریز اور ایکسپیرئنسز ود دا کیریکٹر دیٹ ہی از واچنگ then there is a change in his behavior or his views. If you have seen very popular action movie Jaws میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ویل ہے بلو ویل ہوتی ہے جو کہ ایک دم سے جا کے جو بیچ پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو اٹیک کرتی ہے and it's a very brutal thing. Now what happens here is کہ جب وہ جو ویل اور جو بیچ پہ جانا ہے اور جس طرح ایک دم سے ویل جو وہ اٹیک کرتی ہے اور پھر ایک دم سے ایک فیئر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب یہ فیئر کا جو ایلیمنٹ ہے یہ جب ہم مووی دیکھتے ہیں تو یہ اٹس کوائٹ پاسبل کہ جو لوگ ہیں ان کا اپنا بھی کچھ فیئر کا کوئی تجربہ ہو اور اس کے بعد جب وہ مووی دیکھی تو اس کے اندر سے ایک دم سے دیٹ فیئر ایلیمنٹ ہیز بین اراؤزڈ اینڈ دین واٹ ہیپنس کہ ان فیوچر when he goes to a beach, so that particular thing is in his mind, and so what happens is that he becomes afraid, he might become afraid of going to the beaches, because what has happened is he is associating the fear factor now with the beaches and with the whale which he had seen in the movie. Similarly بچے جب E.T. دیکھتے ہیں جو کہ بڑی مشہور اپنے زمانے کی پکچر جس میں کہ یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل چیز ہے وہ آتی ہے اور کس طرح سے وہ بچوں کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قسم کے بچوں کی ایک فینٹیسی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے اینڈ واٹ ہیپنز از کہ ان کا بھی کوئی ایک اپنی فینٹیسی اس چیز سے لنکڈ ہوتی ہے اور جب وہ اس مووی کو دیکھتے ہیں تو کوئی جو روٹین کے اندر کوئی ایسی کوئی چیز آ جائے جو کہ
جس میں کہ تھوڑا سا اس میں لائف میں سسپینس ہو یا کچھ ڈفرنٹ ہو, تو واٹ ہیپنز از کہ دے ٹرائی ٹو برنگ دیٹ پرٹیکولر تھنگ in their everyday life, and then they let's say then they try to imitate that particular thing. So this is how what happens is that you are gradually trying to imitate the action that you have seen in the media, and you relate it with your past experience, and then you connect the two, and then you imitate that particular thing. So this is called modeling from media thing. اچھا, اب یہ ہوتا ہے یہ کہ جب آپ میڈیا سے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوراً ہی آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آ جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک لاسٹنگ افیکٹ ہو. جیسے کہ اگر کسی نے کوئی ڈراؤنی پکچر دیکھی ہو, اور یا کسی نے کوئی ایسی مووی دیکھی ہو جس میں کہ رات کے وقت جو ہے بہت کرائمز اس نے دیکھے ہوں, یا رات کے وقت جو ہے وہ ڈفرینٹ بلائیں آ رہی ہیں اور چیزیں آ رہی ہیں, وہ موویز وہ دیکھتا ہے, تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قسم کا اس کے اندر ایک فیئر فیکٹر ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور ایک لاسٹنگ ایک امپریشن بھی ہو سکتا ہے کہ بیکاز آف واچنگ دوز تھنگس واٹ ہیپنز از کہ دا چائلڈ اور اے پرسن مائٹ بیکم افریڈ آف دا ڈارک. So maybe he already is slightly afraid of darkness, and when he watches that movie, that thing is reinforced. اس کے بعد وہ ہمیشہ ہی اندھیرے میں جانے سے اس کو ڈر لگے. تو ماڈلنگ افیکٹ فرام دا میڈیا کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کے اپنا ایکسپیرئنس اور میڈیا کے جو کنٹینٹ ہیں ان کو ایسوسیٹ کر کے ایک لاسٹنگ امپریشن یا ایک لاسٹنگ بیہیویئر جو ہے وہ ویور کے اندر آ جائے. اسی ماڈلنگ بیہیویئر فرام دا میڈیا کے ساتھ ہی ایک لنک آتا ہے سوشل کنسٹرکشن آف ریالٹی کا کانسیپٹ اور ایک کلٹیویشن کا کانسیپٹ, جس کو کہ ہم ڈیٹیل اگلے سیشنز میں کریں گے اس تھیوری کے اوپر. لیکن اس کا بیسکلی مقصد یہی ہوتا ہے, اس تھیوری نے جو بات کی وہ بھی یہی کی کہ جو میڈیا ہے وہ ایک میڈیٹڈ ریالٹی دکھاتا ہے, یعنی کہ ایک تو ریالٹی ہے لیکن اس ریالٹی میں آپ کی اور میری پہنچ تو نہیں ہے, اور اس ریالٹی کی جو پہنچ ہے وہ کیمرے کی ہے یا میڈیا کے کسی پرسنل کی ہے. تو وہ جو ریالٹی وہ دکھا رہا ہے وہ اپنی آنکھ سے آپ کو دکھا رہا ہے, اور آپ پھر سمجھتے ہیں کہ وہ وہی ریالٹی ہے. اور اس کے بعد وہ جب آپ وہ چیز بار بار دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ریالٹی ہی آپ کے لیے ایکچوئل ریالٹی بن جاتی ہے, اینڈ اٹ بیکمز دا ریئل تھنگ فار یو آلدو اٹ مائٹ ناٹ بی دا ریئل تھنگ. تو ماڈلنگ افیکٹ کے اندر ایک کلٹیویشن کا بھی کانسیپٹ آتا ہے, سوشل کنسٹرکشن آف ریالٹی کا بھی کانسیپٹ آتا ہے کہ کوئی چیز جب بار بار میڈیا پہ دیکھی جائے, چاہے وہ صحیح بھی نہ ہو, چاہے وہ ریالٹی سے بہت دور ہی کیوں نہ ہو, لیکن کیونکہ وہ بار بار دیکھی گئی ہے تو وہ ویور کے لیے یا دیکھنے کے لیے ہی ایک ایکچوئل یا ریالٹی بن جاتی ہے. جیسے کہ اگر آپ نے ریڈ انڈینس کا جب میں بول کے کہتی ہوں, ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو اگر ہم نے امریکن پرانی موویز دیکھی ہوں یا ویسٹرن امریکن موویز دیکھتے ہیں تو جو ریڈ انڈینس کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ دیور ہنٹرز. ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ دیور سلائٹلی باربیرک اینڈ دے یوز ٹو رائڈ ہارسز. بٹ اگر آپ اور اس کے علاوہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ریڈ انڈینس جو ہیں وہ کبھی فارمرز بھی تھے, کیونکہ اینتھروپولوجی کی جو اسٹڈیز ہیں انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ جو ریڈ انڈینز ہیں وہ تو اصل میں فارمرز تھے, اور امریکہ کے اندر تو گھوڑے نہیں تھے, بلکہ یہ جو گھوڑے ہیں یہ تو یورپ سے یورپینز لے کر آئے جب انہوں نے امریکہ پہ آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی ریڈ انڈینز جو ہیں وہ فارمرز تھے یا they were not riders, they were not hunters, so one is shocked, one is surprised کہ نہیں, this is not possible because you have this particular picture of the Red Indians کہ no, they were hunters and they could ride horses, although there was no such thing. اس کو ہم کہتے ہیں mediated reality. اسی طرح جو افریقن امریکنز ہیں ان کے بارے میں بھی ایک خاص ایک امیج جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے, کیونکہ probably most of us have not been exposed to African Americans and we don't interact with them. But what we see on the media about the African Americans is that they are either very they're either very submissive and weak and meek, or they are gangsters and they are very heavy and they can be very violent.
تو اگر ادر دین دیٹ ٹو پکچر دیم ایز ویری ایجوکیٹڈ اینڈ وائٹ کالرڈ پیپل, تو وہ آپ ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے میڈیا کے اندر جس طرح سے ان کو دیکھا وہ آپ کے لیے وہی ریالٹی بن گئی. تو اور اسی کو پھر اسی چیز کو سامنے رکھ کر ہی ہم جو ہے ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں, یا جب ہمارا بیہیویئر ان لوگوں کے بارے میں کچھ ایک سرٹن بیہیویئر بھی جو ہم بناتے ہیں وہ بھی ہم میڈیا سے لنک کر کے ہی بناتے ہیں. یعنی جو ہم نے میڈیا میں جس طرح سے ان لوگوں کا امیج دیکھا ہوتا ہے کہ کس قسم کے وہ لوگ ہیں, تو اسی طرح سے ایک ہمارا بھی پرسیپشن بن جاتی ہے, اور پھر جب ہمارا ان کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے تو وی کیپ دیٹ پرٹیکولر امیج ان مائنڈ. جیسے کہ اگر کوئی نیو یارک میں جائے اور وہاں پہ بلیک افریقن امریکنس کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں یہی پکچر ہوتی ہے کہ جی یہ کوئی خدا نخواستہ ہے کوئی گینگسٹرز ہیں, کوئی ہمیں لوٹنگ نہ کر لیں یا جو واٹ ایور. بٹ دا تھنگ از کہ وائی از اٹ سو, although they have never had a first hand experience, but what has happened is that they have been exposed to one kind of image, and there is a certain picture that they have developed about them. Another thing that we can associate with the modeling from the media content is کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیا کے اندر ایک چیز کو بار بار دیکھتے ہیں تو ایسا ڈر بھی بیٹھ جاتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس تو نہیں ہے, لیکن کیوں ایسا ڈر بیٹھ گیا. جیسے اگر آپ نے کوئی ایسی موویز دیکھی ہوں جس میں کہ پلین جو ہے پلین کریش کی موویز دیکھی ہوں, یا پلینس میں اکثر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے اینڈ دین دیر از certain confusion on the plane. So it's quite possible that if you sit on the aeroplanes, so since you've been watching those movies, so it's quite possible that when you are sitting on, when you sit on the plane, so you are afraid that God forbid any of those things might happen. So ایک قسم کا ایک fear factor بھی develop ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر if you have been watching movies where there has been violent behavior on certain people, so maybe if you go out in a dark alley, تو what there's this fear thing in you کہ جی کہیں سے بھی کوئی بھی اندھیرے میں سے نکل کے آ کے تو ہمیں مار سکتا ہے یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے. the reason being that you are conditioned or you are exposing yourself only to that content in which you have been seeing that in the dark usually a criminal behavior takes place, a violent behavior takes place. Similarly, as I mentioned to you earlier about the stereotype images of men and women, when that kind of image is shown to you again and again about women or about certain men, you start looking at those men and women in that particular way in which they have been shown. جیسے کہ اگر ہمارے ڈراماز ہوں اور اس میں ہم ڈراماز میں ہمارے پاس اکثر ہی ہم دکھاتے ہیں کہ جو فیوڈلز ہیں ہم ان کو اکثر دکھاتے ہیں کہ دے آر ویری cruel and they are very unfair and they have this high-handed attitude. So what happens, although probably we have never had an experience with any feudal, but since we are constantly seeing that the feudals are bad and they are cruel and they are inhuman, so what happens is that this becomes so deep in our perception that whenever we are told about feudals, we have a negative attitude towards the feudals. اسی کے بعد جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے اس تھیری نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو لوگ بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اس میں ہم نے ایک ڈسکس کی تھی ایک کانسیپٹ وائکیریس کیپیسٹی کا, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے کوئی اور شخص کوئی ایک کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہم امیٹیٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی میں ہم نے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا کہ کاپی کیٹ کرائمس کا بھی جو کانسیپٹ تھا وہ بھی اسی سے ہم نے لیا تھا, اور کچھ کرمنل بیہیویئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہم نے اسی تھیری سے لیا تھا کہ کس طرح سے میڈیا کے کنٹینٹ جو ہیں وہ لوگوں کو کاپی کیٹ کرائمس کرنے پہ موٹیویٹ کرتے ہیں. کاپی کیٹ کرائمس کیا ہوتے ہیں کہ جیسے ہی جس طرح سے آپ نے کوئی کرائم دیکھا ہے یا کاپی کیٹ رولز آپ کہہ لیں کہ اس میں کوئی بھی چیز آپ نے جیسے میڈیا میں دیکھی ہے آپ اس کو اسی طرح سے امیٹیٹ کرنا شروع کر دیں, اس کے تھنکنگ or you link yourself with that particular character so strongly that you sort of don't apply your mind, but you just apply your mind you don't apply your mind critically, but what you do is that you just link yourself with that character so strongly that you do exactly what you have seen in the media. یہ تو کچھ نیگیٹو ایسپیکٹس ہم نے دیکھے کہ کس طرح سے ماڈلنگ فار میڈیا کنٹینٹ ہوتی ہے, لیکن ریسرچ نے یہ بھی شو کیا ہے کہ
میڈیا سے کچھ پرو سوشل یا کچھ پازیٹیو باتیں بھی سیکھی جاتی ہیں، اور اس میں پرٹیکولرلی جو ریسرچ ہوئی وہ بچوں ہی کے حوالے سے ہوئی، جیسے کہ وائلنٹ کنٹینٹ کو اور بچوں کے بیہیویئر کو آپ سامنے رکھ کے بہت سی ریسرچز ہوئیں. اسی طرح سے میڈیا کے اندر جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کا جو افیکٹ ہے وہ بچوں کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر بھی بہت سی اسٹڈیز ہوئیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ میڈیا سے ایک بڑے پرو سوشل یا پازیٹیو افیکٹس بھی بچوں کے اوپر ہیں. اور بچوں کی لٹریسی، ان کی سائنس اور میتھمیٹکس کے اسکلز، ان کی پازیٹیو سوشل بیہیویئر اور ان کی امیجنیشن جو ہے وہ بھی انہینس ہوئی، اور ان کی پرابلم سالونگ کی جو ابیلٹی ہے وہ بھی انہینس ہوئی. یعنی کہ نمبر آف ریسرچرز ہیو شون دس that media also has a positive impact on the children. They also has a pro-social effect on the children. Children have developed certain creative abilities. They have developed certain imaginative abilities. They've been able to enhance their mathematical and scientific skills also. And plus, it has also helped them in their socializing behavior. So media also has a positive effect on the children, and it has also been seen that it has helped them in achieving certain academic endeavors, یا کچھ ان کی جو academic achievements میں بھی میڈیا کا ایک خاص کردار رہا ہے. اور اس میں خاص طور پہ جس پروگرام کے اوپر زیادہ ریسرچ ہوئی ہے وہ ہے سیسمی اسٹریٹ کا. اور سیسمی اسٹریٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس میں جو پری اسکول کے بچے ہیں، اگر وہ جب اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک سرٹن کریٹیو ابیلٹیز اور امیجنیٹیو ابیلٹیز بھی انہانس ہوئیں، کچھ کنسیپچول لرننگ بھی ہوئی. اور ساتھ میں ان ریسرچرز نے یہ بھی شو کیا کہ اگر ان پروگرامز کے ساتھ بچوں کے والدین بھی بیٹھے تو پھر جو ان پروگرامز سے جو لرننگ ہے وہ زیادہ انہانس ہو جاتی ہے یا زیادہ ری انفورس ہو جاتی ہے. یعنی اگر بچے اکیلے بیٹھ کے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس پروگرام کا زیادہ پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے جب بچوں کے ساتھ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو کانسیپٹ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ریسرچرز نے یہ شو بھی کیا تھا کہ اگر میڈیا کے اندر وائلنٹ کنٹینٹ ہے اور بچے اگر دیکھ رہے ہیں تو اگر ان بچوں کے ساتھ اگر ان کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس وائلنٹ کنٹینٹ کا جو اثر ہے وہ کم ہوتا ہے بچوں کے اوپر. یعنی جو نیگیٹو ایسپیکٹ آف دا میڈیا ہے دیٹ از ریڈیوسڈ اف دا پیرنٹس آر سٹنگ ود دا چلڈرن اور اف دے آر انوالوڈ ود دا چلڈرن in whatever they are viewing. And similarly, if the parents are sitting with the children while they are watching a good program, an educational program, so the educational جو abilities ان کی ہیں یا جو ان کی learning ہے that is also enhanced because the parents are reinforcing the concept that they are watching. ایک اور جو concept ہے وہ modeling from the media content جو ہے وہ ہے social prompting کا اور persuasion کا. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو میڈیا کے کنٹینٹس ہیں وہ پرسویشن میں اباؤٹ سرٹن ایٹیٹیوڈ اور اباؤٹ سرٹن بیہیویئر میں بہت افیکٹو ہیں. پرٹیکولرلی جو ایڈورٹائزنگ کیمپینز ہیں اس میں یہ خاص طور پہ دیکھا گیا کہ کس طرح سے جو میڈیا ہے وہ لوگوں کو پرسویٹ کرتا ہے کہ دے شوڈ بائی اے سرٹن تھنگ اور دے شوڈ اڈاپٹ اے سرٹن بیہیویئر. تو ایڈورٹائزنگ کیمپینز کا جو افیکٹ ہے لوگوں کے اوپر کس طرح سے ہوتا ہے دیٹ از آلسو لنکڈ ود دس سوشل کوگنیٹو تھیوری. اور اس میں جو کانسیپٹ ہم نے پڑھا ہے ماڈلنگ فرام دا میڈیا کنٹینٹ. ایک اور جو بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ جب پرسویشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نئی چیز جو ہے اس کی طرف ہی ہمیشہ لے کے جایا جائے. ہوتا یہ بھی ہے کہ اس میں ان کو ایک قسم سے جو ان کی کوئی پری ایگزسٹنگ کچھ بھی ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان آئیڈیاز کی طرف ہٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو پرسویٹ کیا جاتا ہے وتھ سرٹن انڈیوسمنٹس. یعنی واٹ از مینٹ بائی سوشل پرومپٹنگ از دیٹ یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو میک دیم لرن اے نیو بیہیویئر. واٹ از ہیپننگ ہیئر از that a person has a certain
feeling or a certain attitude towards a thing, and that attitude is aroused, and then they are given certain inducement or certain incentive to act in that particular way. So this is one thing that was propounded by the social cognitive theory, that how media persuades the people. It is not necessary that the media arouses or makes him learn a completely new thing. It is not necessary. It is quite possible also. But what happens is that media arouses in the viewer a certain feeling which they might already be possessing, and then motivating them or persuading them with certain incentives to follow or to act on that particular attitude or feeling about a certain thing. Supposing लोगों के अंदर ये रुझान तो है कि वो कुछ नई चीज़ ट्राई करें. ये इंसान जो है, it is in human beings to go for a change, to improve their whatever life that they are leading. They want to improve their living standard, they want to improve their lifestyles. They might also want to improve their personality. में कुछ weaknesses हैं उसको वो improve करना चाह रहे हैं, or they might want to look better or nicer. This is something that they already have it within themselves. So what media does, it arouses that particular feeling in them, and then it induces it, it gives them certain incentives, and then it says, look, you go and act on that particular thing. So this is an effect of the media content. Another thing जो मॉडलिंग बिहेवियर के अंदर जो एक और कॉन्सेप्ट है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, वो था डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का. और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के अंदर भी हमने यही देखा था कि किस तरह से मीडिया जो है और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो किस तरह से लोगों के अंदर एक नई चीज़ को अडॉप्ट करने में मदद देता है. यानी कि मीडिया जो है माइट गिव यू एन आइडिया, एंड देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू that idea is reinforced, and then again media reinforces it. So and it happens gradually. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, वो था फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में हमने किया था कि किस तरह से ग्रेजुअली अगर कोई नई फार्मिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस करनी है तो मीडिया जो है वो किस तरह से लोगों पे उसका एक असर होता है, और फिर किस तरह से लोग आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं. ये चीज़ जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमें सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो हेल्प करती है इस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. इसके अलावा जो हमने देखना है वो ये देखना है कि जो टेलीविज़न है, अपार्ट फ्रॉम आवर बिहेवियर, हमारे लाइफस्टाइल्स और हमारे आइडियाज़ में भी एक तब्दीली लेकर आता है. और फिर हम जो हमारे जो लाइफस्टाइल्स और जो भी हमारे आइडियाज़ हैं वो इस कदर फिर मीडिया से हम इस कदर से उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि कि अगर हम वो चीज़ ना कर रहे हो या अगर वो चीज़ ना हो रही हो माशरे में, तो वो हमें अनकॉमन सी लगती है. यानी कि इसको इस तरह से ले लें कि कोई चीज़ जब हम बार बार देख रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि वो रियलिटी हो गई है, और जब वो चीज़ उस तरह से नहीं हो रही होती है तो हम कहते हैं कि नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट. So a certain lifestyle or a certain behavior or a certain idea that is given to you again and again, that becomes so much part of our life that anything contrary to what we are seeing or watching on the media becomes an uncommon thing, or it becomes becomes unacceptable to us. And what has happened again is how gradually we have learned about a certain idea and behavior from the media, and then we refuse to accept anything which is contrary to what we are seeing over and over again. Recent research ने ये भी बताया, जो कि हम पहले भी डिस्कस भी थोड़ा सा कर भी चुके हैं, कि मॉडलिंग जो है फ्रॉम द मीडिया कंटेंट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है वो आती है फ्राइट रिएक्शंस. कि किस तरह से जो मीडिया के अंदर कॉन्स्टेंटली वायलेंट कंटेंट होता है वो लोगों के अंदर डर या वहम किस तरह से पैदा करता है. दूसरा यही है कि कुछ जो मीडिया के अंदर जो बड़े एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट्स होते हैं वो भी एक ख़ास किस्म का रवैया जो है वो लोगों के अंदर पैदा करते हैं. ये भी मीडिया रिसर्च ने शो किया. और कहाँ से हमने ये हेल्प ली? एज आई बीन टेलिंग इट टू अर्लियर, टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड.
سملرلی جو پرسویسو میسیجز ہیں جو میڈیا سے ہمیں ملتے ہیں اس کا بھی تعلق جو ہے وہ اسی تھیوری کے ساتھ ہے. انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ کس طرح سے میڈیا جو ہے وہ پرسویٹ کرتا ہے ڈفرینٹ آئیڈیاز کو یا ڈفرینٹ بیہیویئر کو سامنے رکھ کے تو لوگ جو ہیلتھ کیمپینز ہیں وہ بھی ڈیزائن کی گئیں, الیکشنز کیمپینز بھی ڈیزائن کی گئیں, اور اس میں اگین جو فیکٹر جو جس چیز کو سامنے رکھا گیا وہ یہی رکھا گیا کہ کس طرح سے گریجولی انسان جو ہے وہ میڈیا سے سیکھتا ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے جو بھی ہیلتھ کی کیمپینز ہیں وہ بھی بنائی جاتی ہیں, اور جو بھی الیکشن کی کیمپینز ہیں وہ بھی ڈیزائن اسی طرح سے کی جاتی ہیں. Before I touch on the priming effect, I want to recap the Bandora's thing again. جو بنڈورا نے جو سوشل کوگنیٹو تھیوری کا کانسیپٹ دیا اس نے یہ کہا کہ ہماری جو کمپریہنسو سوشل لرننگ ہے دیٹ ٹیکس پلیس بیکاز آف 3 things. One is the cognitive, second is the behavior, and third is the environmental factors. اور پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ کوگنیٹو ٹریٹس کیا ہیں جو کہ بنیاد بنتے ہیں جو بھی انسان جو لرن کرتا ہے اس کے لیے وہ کیا ہیں. نمبر 1 سمبلائزنگ, نمبر 2 سیلف ریگولیٹری کیپیسٹی, نمبر 3 سیلف ریفلیکسو کیپیسٹی, اور نمبر 4 وائکیریس کیپیسٹی. اس کے علاوہ ہم نے ماڈلنگ کے کانسیپٹ کو سمجھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ماڈلنگ کے جو کانسیپٹ کے اندر جو 4 فیکٹرز ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں ماڈلنگ کے بیہیویئر کو. وہ 4 فیکٹرز کیا ہیں؟ اٹینشن, ریٹینشن, موٹر ریپروڈکشن اینڈ موٹیویشن. اور ہم نے اس کے ساتھ یہ دیکھا کہ کس طرح سے جو ویئرز ہیں دے آر افیکٹڈ اور اراؤزڈ بائی واٹ دے سی آن دا اسکرین, اینڈ سم آف دوز ایکسپیرئنسز دیٹ دے ہیو اور واٹ ایور دے فیل آر فلیٹنگ ان نیچر بٹ سم آف دیم آر لاسٹنگ. اینڈ اس میں ہم نے کچھ یہ دیکھا کہ کس طرح سے فیئر ریئیکشن یا کاپنگ اسکلز یا لائکس اور ڈس لائکس ہماری ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ناؤ وی ول ڈسکس دا پریمنگ افیکٹ. اب پریمنگ افیکٹس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ کویشچنس جو تھے وہ میڈیا ریسرچرز جو تھے وہ ایکسپلور کر رہے تھے, اور وہ کویشچنس کیا ہیں؟ لیٹس لک ایٹ دیم. فرسٹ کویشچن دیٹ دے ور لوکنگ ایٹ واز کہ ڈز میڈیا وائلنس کاز ویورز ٹو میک ایسوسیشنز وتھ اینگری اور کرٹیکل تھاٹس اسٹورڈ ان دیئر اون میموریز. یعنی کہ پہلا سوال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا جو وائلنٹ کنٹینٹ ہے میڈیا کے اندر کیا وہ لوگوں کے اندر کی جو ڈیپ روٹڈ جو ان کی تھاٹس یا میموریز ہیں اباؤٹ وائلنس اس کو ٹریگر کرتا ہے یا ان کو اجاگر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اور دوسرا جو کویشچن وہ سوشل ریسرچرز کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ڈز دا ویوئنگ آف میڈیٹڈ وائلنس اینڈ دا مینٹل ایسوسیشن اٹ اراؤزز میکس ویورز more likely to commit acts of violence themselves. یعنی اگر میڈیا کا جو وائلنٹ کنٹینٹ ہے وہ لوگوں کے اندر جو ایک سرٹن فیلنگ اباؤٹ وائلنس ہے اس کو ٹریگر کرتا ہے تو کیا پھر وہ پرووک کرتا ہے ویور کو ایک وائلنٹ ایکٹ کمٹ کرنے کے لیے یا نہیں. یعنی جو 2 سوال جو میڈیا سوشل ریسرچرز نے یا میڈیا کے ریسرچرز نے سامنے لے کر آئے وہ یہ تھا کہ کیا جو کنٹینٹ آف دا میڈیا ہے وہ لوگوں کے اندر ایک خاص وائلنٹ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ٹریگر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یا ان کے جو ڈیپ ڈاؤن میموریز کے اندر جو بھی ان کے جو کانسیپٹ اباؤٹ وائلنس ہے ان کو اراؤز کرتا ہے یا ان کو اجاگر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ اگر میڈیا کا جو وائلنٹ کنٹینٹ ہے وہ ڈیپ روٹڈ میموریز اباؤٹ وائلنس کو اراؤز کرتا ہے یا اجاگر کرتا ہے تو کیا وہ آگے ان کو کوئی کرمنل یا وائلنٹ ایکٹ کرنے کی طرف بھی مجبور کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ 2 کویشچنس کو سامنے رکھ کر اگین یہ سائیکالوجی سے ہی کانسیپٹ لیا گیا وہ ہے پریمنگ افیکٹ کا. پریمنگ افیکٹ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پریمنگ اکرز when exposure to mediated communication activates related thoughts that have been stored in the mind of an audience member. یعنی پریمنگ افیکٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پریمنگ کب ہوتی ہے؟ پریمنگ اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی کنٹینٹ میڈیا کا ایسا ہو
جو کہ لوگوں کے اندر جو میموری ہے یا جو اسٹورڈ چیز ہے اس کو سامنے لے کر آ جائے. یعنی اٹ ٹریگرز دیم آف سرٹن میموری اور سرٹن تھنگ دیٹ دے ہیو ایکسپیرئنس. تو دین ویل سے دیٹ a priming has occurred. So media messages content triggers concepts, thoughts, learning or knowledge acquired in the past that are related to the message content. In this way, message content is connected, associated or reinforced by related thoughts and concepts that it brings to mind. یعنی کہ میڈیا کا جو کنٹینٹ ہے یا جو میڈیا کے جو میسیجز ہیں وہ انسان کے اندر ایک جو بھی اس کی کوئی پرانی کوئی سوچ ہو اس چیز سے ریلیٹڈ یا کوئی اس کا پرانا کوئی ایکسپیرئنس ہو اس چیز سے ریلیٹڈ اور اس کو وہ اجاگر کرے. سپوزنگ اگر کسی کا کوئی خدا نخواستہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور وہ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ روڈ ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس میں جو بھی انجری ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس چیز سے جو جب اس نے دیکھا تو اس کا جو اپنا ایکسپیرینس ہے روڈ ایکسیڈنٹ کا وہ ٹریگر آف ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ میں بھی وہ لنک کر کے تو دیر مائٹ بی این ایلیمنٹ آف سیڈنس دیٹ مائٹ ڈیولپ ان ہم. واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ دا میڈیا کنٹینٹ ہیز پریمڈ ہم آف اے سرٹن past experience or of a past idea that he has had which is stored in his memory. Supposing کوئی ریلوے ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور اس میں you might be a victim اور پھر کوئی ہم مووی ایسی دیکھتے ہیں یا کوئی ہم نیوز ایسی دیکھتے ہیں جس میں کہ ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو پھر اگین کیا ہوتا ہے کہ وہ that particular news item on the railway accident or that particular movie on the railway accident triggers or it frames you about your own experiences. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ری انفورس ہو جاتی ہے آپ کے تھاٹ پروسیس کے اندر. اس کو ہم اور بھی آگے ہم لے کے جا سکتے ہیں کہ in other words what we can say is that his memories framed him to react in that particular way to the story. یعنی کہ جب آپ نے سپوز جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ ریلوے ایکسیڈنٹ کو آپ نے دیکھا اینڈ ونس you yourself have been a victim of a railway accident. When you see such an accident, what happens is you remember all that has happened to you and maybe it will bring all the sadness in you. So, and it will bring all the bitter memories and all the things that you have witnessed. So, what has happened is it has reinforced a particular thing that has happened with you. So, this is called a priming effect. The priming activation may also influence a person's behavior, causing him or her to act or react in some way, sometimes with undesirable consequences. The most sensational example of undesirable priming is, in the case of operating with social learning theory, may be that of copycat crimes, especially murder or other violent crimes that occurred after the person was framed by a movie or program. Of course, جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پریمنگ افیکٹ جو ہے وہ خاص طور پہ اس وقت بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ کے اندر ایک ڈیپ روٹڈ کوئی تجربہ ایسا ہو اور اس کے بعد اس تجربے کو آپ نے although آپ کی میموری میں آپ پڑھا ہوا ہے اور آپ کو بے شک یاد نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے یاد بھی ہو لیکن اٹ از سم وے اسٹورڈ ان یور میموری اینڈ واٹ ہیپنز از کہ you see that particular thing happening. So what has happened is that you have aroused that particular thing that you have experienced and then you link the two and then you form a behavior. اور وہ behavior form کرتے ہیں وہ اس طرح کا اتنا اسٹرانگ behavior ہو سکتا ہے کہ وہ exactly وہی behavior ہو جو کہ آپ نے میڈیا کنٹینٹ میں دیکھا ہو. اور جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جس میں کہ سب سے زیادہ جو اگزامپل دی جاتی ہے وہ کاپی کیٹ کرائمس کی دی جاتی ہے کہ آپ کے اندر کوئی کسی شخص کے بارے میں کوئی غصہ ہے کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اور آپ بہت ناراضگی آپ کے ساتھ ہے اور دیٹ میموری از وتھ یو اینڈ دین یو سی آن دا ٹیلی ویژن کہ دیر از ون پرسن who has been ill treated and who is very resentful of what has happened to him. And he takes out his revenge and he is very violent on the person who has misbehaved with him. So
and then he maybe goes and hits him, or maybe goes and kills him, or maybe takes a very drastic action. What has happened is that particular act has primed you of your own experience with another person who has angered you, who has annoyed you, and it is quite possible that what you have seen, since you're primed of that particular experience that you've had, so it's quite possible that you go and imitate that action that you have seen on the television. یعنی کہ جب میڈیا کنٹینٹ سے آپ کے جو ڈیپ روٹڈ یا آپ کی میموری کی کوئی چیز ریوائیو ہوئی, تو آپ کو اس میڈیا کنٹینٹ نے ایک راستہ دکھایا کہ آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں, اور پھر آپ ایگزیکٹلی اسی طرح سے جا کے کریں. تو دس از کالڈ اے پریمنگ افیکٹ. پریمنگ افیکٹس فرام ویوئنگ آف دا میڈیا وائلنس آر نارملی مچ مور سٹل, بٹ ایون دیٹ لیول دے ریپرزینٹ کاز فار کنسرن. آلدو اس قسم کے جو کاپی کیٹ کے جو کرائمز ہیں یہ ہوتے بڑے سٹل انداز میں ہیں, اور ہو سکتا ہے ان کی فریکوینسی بھی کم ہو, لیکن دس از اے پوائنٹ آف کنسرن. چاہے وہ 1 میں ہو, چاہے وہ 10 میں ہو, لیکن اٹ از اے پوائنٹ آف کنسرن. جو کنسیپچل روٹس ہیں پریمنگ افیکٹ کے, وہ بیسکلی بیس ہیں کانسیپٹ آف کوگنیٹو نیو ایسوسیشن کے. واٹ از دس کوگنیٹو نیو ایسوسیشن؟ This social psychological perspective attempts to explain a portion of the phenomena memory. To understand cognitive new association, one must picture a brain as a complex network or pathway that connect associated ideas, thoughts, feelings and concepts. Priming effect کو سمجھنے کے لیے we must understand the concept of new association. اور new association کا concept کیا ہے کہ آپ کو you have to visualize what brain is like. Now brain کے اندر اس کو کہا گیا کہ it's a complex network. Any complex network of different thoughts and ideas, different experiences, different concepts, different feelings. اور یہ سب جو ہے نا یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. یعنی برین اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت چیز ہے, اور اس میں اتنا کچھ اسٹور ہے کہ ون از امیزڈ کہ کس طرح سے نہ صرف اتنی ساری چیزیں اسٹورڈ ہیں, بلکہ کس طرح سے وہ ساری کی ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, اور بات کرتے کرتے آپ کو وہ پرانی کوئی بات یاد آ جاتی ہے, جس کا کہ اس بات جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک بھی نہیں ہوتا, لیکن کوئی بہت ہی پرانی بات آ جاتی ہے اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی. تو واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ برین کا جو کمپلیکس نیٹ ورک ہے وہ آپ کے تمام آئیڈیاز, تھاٹس, ایکسپیرئنس کو آپس میں کنیکٹڈ رکھتا ہے. سپوزنگ اگر اور اس کی ایگزامپل اکثر اس میں بھی دی جاتی ہے کہ کوئی ہم ایک لفظ بولتے ہیں اور پھر ہم اس لفظ کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں سے کیا چیز آتی ہے, یا کیا آپ کو کوئی ایکسپیرئنس ذہن میں آتا ہے. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاس ایکسپیرینسز ایک دم سے ان کے وہ ریکال کرتے ہیں. اینڈ اٹ از سو امیزنگ کہ سم ٹائمز دے کم اپ وتھ سرٹن انسیڈنٹس وچ ہیز ہیپنڈ 15 years back, 20 years back. Why? Because brain is such a network which connects your ideas, your thoughts with your experiences, and it can recall anything at any instance, and it is amazing how it works. So because of this particular thing, this particular thing is also applied in what we read sometimes, and also to what we are exposed to. نہیں آپ کچھ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ کتاب کے پڑھتے آپ کے ذہن میں کوئی ایک دم سے کوئی پرانا آئیڈیا جو ہے وہ ٹریگر آف ہو جاتا ہے. تو وہ مطلب اٹ ایکٹیویٹس اے certain thought or a certain experience which you might have never thought of, and but because you have read a certain thing and that has triggered that particular thought. تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو برین کا جو یہ فنکشن ہے, this is responsible for triggering off of a certain thing when we see it in the media. So individual thoughts or feelings from past experiences are remembered and associated with new information. These ideas and thoughts may stimulate other related ideas and they may influence a person's action. یعنی کہ ہوتا یہ ہے
کہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتے ہیں اور آپ پھر آپ کے وہ جو ذہن کے آئیڈیاز ہیں وہ ایک سب کانشیس میں آپ کی میموری میں اسٹور ہوتے ہیں. پھر ہم کوئی میڈیا کنٹینٹ سے ایکسپوز ہوتے ہیں وچ کین بی ٹیلی ویژن, وچ کین بی اے بک, اور پھر ہم ان آئیڈیاز جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جو اپنے ایکسپیرینس ہے وہ ٹریگر آف ہوتے ہیں, اور پھر ایک ہم نیو انفارمیشن بناتے ہیں یا ایک نیو بیہیویئر لرن کرتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ پریمنگ افیکٹ ہے. تو اس کی ایگزامپل ہے وہ اس طرح سے اکثر دی جا سکتی ہے جیسے کہ آپ جنرلی ڈپریس ہوں اینڈ بیکاز آف دیٹ یو آر constantly thinking negatively or you're very pessimist about everything that you are seeing around and you're thinking also pessimistically. یعنی آپ کے بڑی نیگیٹو آئیڈیاز ہوں, نیگیٹو تھاٹس ہوں, سب چیز خراب ہے, سب چیز غلط ہے اور کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہو رہی اور کبھی کوئی چیز صحیح ہو بھی نہیں سکتی ہے. تو یہ ایک پیسمسٹک آئیڈیاز ہوتے ہیں. اب یہ آئیڈیاز ہوں اور انہی آئیڈیاز میں جب آپ یہی آپ کی تھاٹس ہوں, اسی وقت آپ کوئی سیڈ گانا سن لیں یا کوئی ایسی چیز کریں جو کہ آپ کے ان ایموشنز کو ہٹ کریں, تو وہ آپ کی ری انفورس ہو جاتا ہے جو بھی آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں ری انفورس ہو جاتی ہیں تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ایک نیا بیہیویئر سامنے آ جائے, اور وہ نیا بیہیویئر جو ہے وہ although it is not directly linked with the media content, but it is that media content has triggered that particular behavior because that behavior was in your subconscious mind. یعنی اگر آپ سیڈ ہیں اور آپ کوئی سیڈ میوزک سن لیتے ہیں یا کوئی سیڈ ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں یا سیڈ کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں تو آپ یو بیکم مور سیڈ and you become more depressing, and then what happens کہ maybe you have seen you read a news item which says کہ somebody has committed a suicide or somebody has اس طرح سے وہ مر گیا یا جو بھی کہانی. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو چیز آپ نے سنی ہے یا جو چیز آپ نے دیکھی ہے اس کو آپ نے اپنی جو آپ کے اندر جو خیالات ہیں ان کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا, اور پھر اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ اسی طرح سے پھر ایکٹ کریں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم اندر سے سیڈ ہوتے ہیں, پھر ہم کوئی سیڈ مووی دیکھتے ہیں تو پھر ہم اداس ہو جاتے ہیں اور پھر ہم رونے بھی لگ جاتے ہیں, اور پھر بعض لوگ نہیں بھی رو رہے ہوتے, اور وہ کیونکہ ان کا وہ ایکسپیرئنس نہیں ہوتا یا وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوتے تو ان پہ وہ پریمنگ افیکٹ نہیں ہوتا جو کہ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے. یہ جو پریمنگ افیکٹ ہے یہ ہر شخص کے اوپر ڈفرینٹ ہوگا, اور اس پریمنگ افیکٹ کے بھی کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ there are certain factors that we need to consider to study priming effect. Now these factors inshallah ta'ala we will do it in the coming session and we'll see how these factors are responsible for certain priming effect on individuals who are viewing the media content or who are exposing themselves to the media content. Inshallah in our next session we will do these factors, and we will also study systems theory, how the systems theory helped us in understanding the communication process, especially the mass communication process. Till then, thank you very much and Khuda Hafiz.